کہ آخر یہ سسٹم جو ہے قائم، لیکن اللہ نے چھپائی کوئی نہیں، راز نہیں چھپایا کہ میں چھپا لیا اللہ نے کہ بتاؤں گا نہیں تمہیں کہ کس پہ میں نے قائم کیا، نہیں بتایا انسان کو. اللہ کا قرآن بتاتا ہے، نبی کا فرمان بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیتا ہے اس چیز کو. جہاں سائنس رک جاتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے. کہتے یہ سارے عالم، ساری چیزیں آخر اللہ تعالیٰ یہ کیسے چل رہا ہے، کیا ہے، کس طرح مخلوق قائم ہے ساری، کس طرح چل رہی ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ سننے والا جواب. اللہ ایک جواب دیتا ہے کہ اتنی پاورفل چیز ہے ایک، صرف ایک، پوری کائنات اس کو تھامے ہوئے، سارا نظام دنیا کو اس پر چلتا ہے. یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا میرا ذکر اللہ ہے. حدیث قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات یاد رکھیں قائم کس پر ہے؟ اللہ کے ذکر پہ. اب آپ اس ذکر کی پاور، اہمیت اندازہ لگا لیں گے کتنی بڑی چیز ہوگی. کیونکہ قیامت نزدیک ہے اور ہمارے دلوں سے ذکر کی محبت اور خوشبو جو ہے نا، نفس، شیطان، ماحول، دنیا کسی چیز پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گی. کیا کرے گی؟ فریگرنس آف ذکر اللہ وہ ہمارے دلوں سے پھوٹنا شروع ہو جائے گی. بڑی مشکل سے، بڑے نخرے سے کوئی ذکر کرنے والا نظر آئے گا، بہت مشکل سے بیٹھے گا تو کوئی تسبیح کر لے گا، یا کوئی اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا پھر اس کو بہت ثواب کی باتیں بتاؤ اتنی لمبی چوڑی، اس ثواب کو سامنے رکھ کے آئے گا. یہ ذکر ثواب کے لیے تو نہیں کیا جاتا، یہ تو لائنی محبت اور عشق کی ہے بھائیو. کس کے لیے آپ ذکر کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ وہ ایسا عمل، کوئی کتنے عمل ہیں اللہ نے دیے ہمیں، کسی عمل کے بارے میں اللہ نے کہا اس پوری دنیا اور کائنات، یہ نہیں کائنات جتنی عالمین ہے سب کو ایک ہی چیز پہ میں نے قائم کیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ تو اب آپ یہ سوچیں کہ جس کی اتنی پاور ہو اور جس انسان کی زندگی میں ذکر نہ ہو، جس گھر میں ذکر نہ ہو، جس کے بچوں میں ذکر نہ ہو، جن کو ذکر کرنا پتہ نہ ہو، تو اس کے لیے تو بالکل واضح بتا دیے گی یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کے تو وجود ہی کچھ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں ان کا نام تو مردوں میں لکھ دیا گیا ہے اور قائم صرف اس لیے کیا گیا کہ ان کے سینوں میں ایمان ہے، شاید یہ کسی وقت میری یاد کی طرف پلٹائیں، میں اسی لیے منتظر ہوں ان کا. ورنہ یہ تو لاشیں ہیں. اگر اس طرح انسان کو مر بھی جاتا ہے نا، جس کے سینے میں اللہ نے ذکر نہیں رکھا، ذکر سے کوئی محبت نہیں رکھی. میں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ سے دوستو، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے میں غم بیان کر رہا ہوں. اس طرح زندگی ہے کہ ہماری کہ جس زندگی نہ گھروں میں برکت ہو، نہ نوکری میں برکت ہو، نہ بچوں میں برکت ہو، نہ کاروبار میں برکت ہو، اور کتنے ہی زور لگا لیں آپ، کتنے ہی تعویذ کر لیں، کتنے ہی عملیات کر لیں، کتنے ہی وظائف کر لیں، کتنے ہی جو کچھ کر لیں، یہ سب کچھ جو ملے گا تو ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر. اور کوئی جماعت، کوئی انسان مجھے ایجاد کر رہا ہوتا ہے تو کیا معلوم تمہیں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس خطے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خطہ اس طرح چمک رہا ہوتا ہے کہ آسمان کے لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی. آسمان کے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس خطے کو. اب اس انسان کی بات نہیں کہ ذکر کر رہا ہے، اس کی چمک کیسی ہوتی ہے کہ جس طرح دنیا میں چاند سورج چمک رہے ہیں نا، اس سے بھی کہیں روشن وہ زمین ہوتی ہے. کبھی ہمیں سوچا اس بات کو؟ کبھی نہیں سوچا. اس وقت دنیا پکاری کی یعنی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ہم تو نہیں پہچان سکتے کون سے نبی ہیں، کیا ان کا مقام ہے، شہداء ہیں، کیا ہیں لوگ. اللہ فرمائے گا تم نہیں پہچانتے، بس ان کے اس نور کو ظاہر کیا ہے جو ان کے سینے میں چھپا کے رکھا تھا. یہ وہ یاد ہے، یہ وہ یاد ہے جو مجھے اپنے دل کے اندر کرتے تھے. یہ لوگ بھوکے ہوتے تھے تب بھی کرتے تھے، میں ان کو روٹی دیتا تھا تب بھی کرتے تھے، میں ان کو کھانے کو دیتا تھا تب بھی کرتے تھے، پریشان حال ہوتے تھے تب بھی کرتے تھے، خوشحال ہوتا تھا تب بھی کرتے تھے، ملینئر بناتے تھا تب بھی کرتے تھے، بستر پہ لیٹتے تھے تب بھی کرتے تھے، بازاروں میں پھرتے تب بھی مجھے یاد کرتے تھے. گویا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کا قلب میرے طرف رجوع نہ کرتا ہو اور مجھے پکارتا نہ ہو، اللہ اللہ نہ کہتا ہو. سارے حشر والے حیران ہوں گے کہ اچھا اللہ یہ وہ لوگ ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اس کا دیدار، اس کے نور کا دیدار جو ان کے اندر تھا آج میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں. پورے حشر کے میدان میں ان کا نور پھیل جائے گا. جس نے اللہ کے ذکر کو پڑھا، سبحان اللہ، میرے حضرت فرماتے تھے ایک مقام انسان کو ذکر میں آتا ہے، ذکر ہم کرتے کیوں؟ اس لالچ میں کبھی نہ پڑو کہ یار فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی مزہ نہیں آ رہا، یا ہمارے تو کام خراب ہو رہے ہیں،
کیا ہم یہ کریں؟ بہت سے جس وقت انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اتنے وساوس پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ 8-8 9 سال ذکر کرنے کے بعد وہ بھاگ گئے. کبھی ایسا نہ کرنا. خدا کے واسطے اللہ کے ذکر کو پکڑنے کے بعد کتنا ہی شیطان ڈاکے ڈالے کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے حضرت فرماتے تھے سبحان اللہ. اللہ کیا خوبصورت فکر میرے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمیں کچھ ملے یا ملے، کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی محبوب کی تلاش کو جاری رکھنا، ہمت نہ ہارنا، تلاش کو جاری رکھنا، اس سے دستبردار نہ ہونا، کبھی چلتے رہنا اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ. ذکر ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان کو بہت ڈاکے ڈالتا ہے، وصفے سے پیدا کرتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی خرافات ہے، کچھ یہ ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے، چلو یہ عمل کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہے تو یہ کر لیتے ہیں. کچھ نہیں دوستو، ہر چیز کی روح جو ہے اللہ کا ذکر ہے. اگر اللہ نے ایک دفعہ ذکر کی توفیق دے دی ہے، کیسے؟ جیسے آج آپ کو بٹھا دیا ہے، کوئی نہ آپ کو لے کے آیا،